أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين وعاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. ایک سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. حاضرین مجلس کے مرحومین، خاص طور پر والدہ مرحومہ پرویز سمو رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. مغفرت کے لیے صلوات. ایک اور صلوات. سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت ہے. اس آیت میں اللہ صاحبان ایمان سے بات کر رہا ہے اور صاحبان ایمان کو دعوت تقوی دے رہا ہے. اور جب مومن متقی ہو جائے گا تو پھر اس قابل ہو جائے گا کہ صادقین کے ساتھ چل سکے. ہر شخص اس گھرانے کے ساتھ چل نہیں سکتا. چاہنے والے، محبت کرنے والے یقیناً بہت ہیں، بہت تھے اور ہمیشہ رہیں گے، مگر ان کے ساتھ چلنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. ان کے ساتھ چلنے کے لیے بہت کچھ تیاری کرنا پڑے گی. وہ جو تیاری کرنا ہوگی، آمادگی حاصل کرنا ہوگی. وہ تیاری، وہ آمادگی کیا ہے، کوشش کرتا ہوں بیان کروں. اللہ صاحبان ایمان سے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی پروردگار اختیار کرو. اور جب متقی ہو جاؤ تو پھر تمہیں ایک ایسا اعزاز ملے گا، وہ ہے صادقین کی معیت، صادقین کی ہمراہی، سچوں کے ساتھ چلنا. جب میں کہتا ہوں نا سچا، تو ہمارے ذہن میں خیال آئے گا کہ سچ بولنے والا. سچ بولنا کتنا مشکل ہے، کوئی سچ بولنے والوں سے پوچھے. مگر سچ بولنے سے زیادہ سچ کر دکھانا ہے. وہ جو سچ کر دکھانے والی بات ہے، وہ سچ بولنے سے زیادہ مشکل ہے. بولنا بہت مشکل ہے. شاید اگر اس عنوان پر ہی میں اور آپ پورے اتر جائیں تو ہمارا بڑا ہنر ہے، ہمارا بڑا کارنامہ ہے کہ ہم سچ بولتے ہیں.
لیکن اس سے زیادہ سنگین بات یہ ہے کہ سچ کر دکھایا جائے، جو کہہ دیا وہ کر کے دکھائیں۔ زبان تو بہرحال ایک چند چھٹانک کی ہوگی، ایک پاؤ کی بھی نہیں ہوگی جی، 6 انچ کا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ اگر حق اور سچ بول لے تو پھر سولی پر بیسم کو چڑھنا پڑتا ہے۔ صلوات پڑھ لینا محمد و آل محمد۔ لیکن جو سچ کر دکھائیں ان کے لیے اگر میں کوئی منظر اور کوئی میدان بتانا چاہوں، سچ کر دکھانے والوں کو شہدائے کربلا کہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جو روز عاشور شہدائے کربلا اصحاب امام حسین اس کی تلاوت کثرت کے ساتھ کر رہے تھے، اور وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمن قضى نحبا ومن ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں۔ اچھا، جو آیت قرآن میں آئی ہے اور جو لفظ قرآن میں آیا ہے اسے اگر میں صاف صاف کہوں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین میں کچھ مرد ہیں، مومنین میں سے من المؤمنین رجال، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں، مومنین میں سے کچھ مرد لوگ ہیں جو صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ ومن قضى نحبا، کچھ نے وہ جو کر کے دکھایا ہے اس سے گزر گئے، ومن ينتظر، اور کچھ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ جو کہا تھا وہ کر کے دکھائیں، وما بدلوا تبدیلا، اور اللہ کا نظام تبدیل نہیں ہوگا، اللہ کا طریقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سچ بولنے والے، کتنا مشکل ہے سچ بولنا، اور پھر سچ کر کے دکھانا، یہ اس گھرانے کا خاصہ ہے۔ وقت گزر جاتا ہے، میرے بچوں جوانوں، سچ بولنے والے اور سچ کر دکھانے والے کو سوائے پریشانیوں کے کچھ اور نہیں ملتا۔ جو پریشان ہی پریشان رہتا ہے، مصیبتوں کا سامنا کرتا ہے، مگر اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ میں سچ بولوں گا تو پریشانیاں ہوں گی، میں حق بولوں گا تو پریشانیاں ہوں گی، میں سچ کر دکھاؤں گا تو گردن کٹے گی، مگر وہ وقت گزر جاتا ہے، وہ دور گزر جاتا ہے، وہ خون بہہ جاتا ہے جو بہنے والا ہوتا ہے، وہ زبان کٹ جاتی ہے، لیکن بظاہر وہ اس دنیا سے مار دیے جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، مگر وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ انہیں ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ میں آپ سے موٹا سا سوال کروں، یہ سچ کر دکھانے والے 1400 سال بعد بھی آج زندہ ہیں یا نہیں؟ یہ سچ کر دکھانے کا نتیجہ ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ آپ دیکھیں نا، ہم لوگ اس وقت آئے بیٹھے ہیں سچ کر دکھانے والوں کی یاد میں، یہاں اچھا یہ کیفیت یہ ہے، پھر آپ جہاں اس گھرانے کا تذکرہ ہوتا ہے وہاں بڑے ہم عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، بڑے احترام کے ساتھ آتے ہیں، صرف ہاتھوں کا اور چہرے کا وضو کر کے نہیں آتے، بلکہ دل کا وضو کر کے آتا ہے، طہارت قلبی کے ساتھ ہم مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ میرا یہ جملہ پرانا ہے، تکراری ہے، اور جان بوجھ کے تکرار کرتا ہوں کہ ہم ان کا ذکر کرتے وقت جب آتے ہیں تو جوتیاں اتار کے آتے ہیں، اور جوتیوں کا نام مولا علی نے دنیا رکھا ہے، ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں، یعنی چاہے وہ 2 گھنٹے کے لیے ہی صحیح، کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، مگر ہم جب سچ کر دکھانے والوں کا تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں نا تو خود بھی آمادہ ہوتے ہیں کہ شاید ہم میں یہ صلاحیت ایجاد ہو جائے۔ اور یقین جانیے، یعنی انہی مجلسوں سے، انہی نشستوں سے، ایسے ہی اجتماعات سے لوگ سچ کر دکھانے کا جذبہ لیتے ہیں۔ آپ تاریخ بشریت میں لے لیجئے، جب بھی سچ کر دکھانے کا جذبہ ابھرا ہے وہ محرم اور سفر سے ابھرا ہے۔ بڑے بڑے نام اور لوگ، بڑے بڑے تحریکوں کے بانیان اور قائدین اور محرکین اور
پیشوا اور آگے چلنے والے جب اپنی تحریکوں کو کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سچے ہیں، ہم حق بات کر رہے ہیں، تو پھر وہ ضرور کربلا کا ذکر کرتے ہیں۔ لہٰذا مدت بہت گزر گئی سچ کر دکھانے والوں کے جانے کے بعد، مگر آج بھی ان کا خون، آج بھی ان کا ذکر، آج بھی ان کا نام ہمیں زندگی عطا کر رہا ہے۔ بھائی میرا ایک جملہ ہے، میں آپ کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک کرنا چاہیے، حسین زندہ ہے اس پر یقین رکھنا چاہیے۔ بلندر صلوات پڑھیں گے۔ میری تمہید بہت زیادہ لمبی نہ ہو جائے، آج میں بہت زیادہ دیر آپ کی خدمت میں نہیں رہ پاؤں گا، کچھ سفر بھی ہے، پھر آگے کا سفر بھی ہے۔ انشاءاللہ کل کربلا میں آپ کا سلام مولا کو پہنچاؤں گا، نجف میں مولا علی کو آپ کا سلام پہنچاؤں گا۔ ایک صلوات ہدیہ کر دیں نبی کی طرف۔ تو میں آج صرف اتنا کر رہا تھا کہ یہ سچوں کا خاندان ہے، یہ صادقین کا خاندان ہے۔ ان صادقین میں اچھا قبیلے کا نام اللہ نے بتایا ہے، بنی ہاشم، بنی عبد المطلب، بنی قریظہ، بنی سعد، بنی اسد، جی سمو قبیلہ، خاص خیلی قبیلہ اپنے وطن میں آ جائے گا جی، اور مثال کے طور پر سادات برادری جی، وقیر آپ کے کیا ہے، کھٹیاڑ قبیلہ، یہ ہمارے قبیلے ہیں نا۔ اہل بیت کے قبیلے کو صادقین کہا جاتا ہے، سچوں کا قبیلہ۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی جس قبیلے کا عنوان ہی صداقت ہو، جس قبیلے کا عنوان ہی کردار ہو، وہ کردار کے عنوان سے ان کا قبیلہ بنتا ہے۔ اللہ نے اس قبیلے کو ایک کردار کے ساتھ رکھا۔ اچھا اور بھی صفت اللہ دے سکتا تھا، مثلا اللہ کہتے تھا کونو مع الکریمین، کریموں کے ساتھ، سخیوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ سکتا تھا کونو مع اشجاع، شجاعوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کہتا ہے نا کہ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور شجاعوں کے ساتھ ہو جاؤ، کریموں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس لیے کہ کرامت، سخاوت، علم، یہ تمام چیزوں کا اگر کوئی روح اور کوئی جان اور کوئی اساس اور کوئی بنیادی فضیلت ہے تو وہ صداقت ہے۔ یعنی اگر کوئی خرچہ کر رہا ہو مگر دکھاوے کو ہو، تھوڑا گردن لائیے گا بات جاری ہے، اگر کوئی علم کا اظہار کر رہا ہو مگر پیسے کے لیے کر رہا ہو، اگر کوئی مثال کے طور پر بہادری کا اظہار کر رہا ہو مگر وہ کسی کرسی اور کسی منصب کے لالچ میں ہو رہا ہو، تو یہ ساری چیزیں مشکوک ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ان سب کی جان صداقت ان کے ساتھ ہو، علم صداقت کی بنیاد پر، شجاعت صداقت کی بنیاد پر، کرامت صداقت کی بنیاد پر، تو ساری جو فضیلتیں انسان کے لیے اللہ نے قرار دی ہیں ان سب کی جان کو صداقت کہا جاتا ہے۔ اس سارے گھرانے کا نام، اہل بیت کے گھرانے کا نام اللہ نے صادقین قرار دیا ہے۔ یہ سب سچوں کا گھرانہ ہے، سچوں کا گھرانہ ہے، اور سچے عزیزان گرامی حق رکھتے ہیں کہ پھر ان کی اطاعت کی جائے، ان کی پیروی کی جائے۔ دنیا تو ختم ہو جائے گی، میری اور آپ کی زندگیاں تمام ہو جائیں گی، کوئی بھی آب حیات بھی کر نہیں آئے گا۔ بہت مشکل سے اگر آپ کو 150 سال کا کوئی بندہ مل جائے تو خود اسی سے پوچھ لیجیے گا کہ اور رہنا چاہتے ہو یا جانا چاہتے ہو، تو شاید 150 پونے 200 سال والا بندہ کہے گا دعا کرو کہ میں چلا جاؤں، یعنی وہ خود چاہے گا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں۔ ممکن ہے اس وقت جوانی میں ہم سب چاہتے ہو کہ ذرا اور عمر مل جائے اور زندگی مل جائے، لیکن جب محتاجی آ جائے گی، جب کسی اور کے سہارے پہ چل رہے ہوں گے، تو پھر وہ روزانہ کی جو ذلت ہے نا، اس سے وہ چاہتا ہے کہ ایک ہی دفعہ عزت آ جائے، میں آج ہی چلا جاؤں، مجھے روزانہ بار بار مدد مانگنی پڑتی ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں آج ہی دنیا سے چلا جاؤں۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا، ہم میں سے کوئی بھی آب حیات بھی کر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ نے جس
مردے کو زندہ کیا تھا، وہ مردہ بھی بعد میں مر گیا، وہ زندہ جو ہوا تھا وہ بھی بعد میں مر گیا، آج تک زندہ نہیں ہے حضرت عیسیٰ کا زندہ کیا ہوا مردہ، تو سب کو جانا ہے نا۔ لیکن آپ بتائیے کہ جانا جانا اور ہے، گئے تو بہت سے جن کے ناموں کا بھی ہمیں نہیں پتا، لیکن کوئی بتائے کہ جانا اگر کوئی سجا ہوا ہے تو وہ حسین کا جانا ہے۔ لہذا لوگوں نے تو نعرہ بھی بنا لیا، ایک شعار اور ایک علامت بھی بنا لی کہ جیو علی کی طرح اور مرو حسین کی طرح۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اور بلند صلوات نبی کی طرح۔ یہ بہت، میں اس میدان میں بہت دیر اس موضوع پہ بہت دیر کوشش کر سکتا ہوں، بات کر سکتا ہوں، میرے کام ہی بولنا ہے اور سوچنا ہے اور سوچ کر بولنا ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ جب ہم اس گھرانے کے بارے میں غور کرتے ہیں نا، جس گھرانے سے میرا آپ کا تعلق ہے، ہم شیعہ سنی کا تعلق ہے، ہم عقیدت مندوں کا تعلق ہے، جب ہم ان کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ایک بات ضرور ہم سب کے ذہنوں میں مشترکہ آتی ہے کہ جہاں بیٹھے ہیں جگہ وہی ہے، ہم بیٹھے صحیح جگہ پر، ہمارا تعلق اس گھرانے سے بالکل صحیح تعلق ہے۔ جس اسکول میں داخلہ لیا ہے اسکول وہی ہے، میں اگر کلاس میں نکمہ ہوں تو یہ اور بات ہے، مگر جس اسکول میں پڑھ رہا ہوں اسکول وہی صحیح ہے، اور ایک وقت ضرور آئے گا، ایک وقت ضرور آئے گا، ایک وقت آ بھی سکتا ہے کہ میں اور طالب علموں کی طرح محنتی طالب علم بن جاؤں اور اپنے معاملات کو اور اپنے کردار کو بہتر بھی کر لوں۔ اے صاحبان ایمان، تقوی پروردگار اختیار کرو۔ تقوی یعنی طہارت قلبی، تقوی یعنی ظرف کی طہارت، تقوی یعنی آمادگی، تقوی یعنی صفائی۔ جہاں طہارت ہوگی وہیں پاک ذکر بھی آئے گا، جہاں آپ ہر گلاس کے اندر اور ہر ظرف کے اندر دودھ نہیں ڈالتے، ہر شیشے کے اندر شہد نہیں ڈالتے، ایسا ہی ہے، جیسی چیز ہوگی اسی کے مطابق اس کا ظرف ہوگا۔ اب چیز آنی ہے حب حسین، چیز آنی ہے حب اہل بیت، ہمارے وجود کے اندر چیز آنی ہے حب پنجتن، تو پہلے یہ وجود تو پاک ہو تاکہ وہ پاک چیز اس کے اندر آئے۔ یہ وجود کو پاک کرنا تقویٰ کہلاتا ہے۔ اچھا، جتنا میرا وجود پاک ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ ذکر میرے اندر زیادہ سے زیادہ آتا چلا جائے گا۔ لہذا آپ دنیا میں اللہ کے ولیوں کو جا کر ملیے، صاحبان کرامت لوگوں کو دیکھیے، کچھ زندہ ہیں، کچھ صاحبان مزار ہیں، ان کی ہسٹری جا کے پڑھیے۔ جتنا انہوں نے اپنے آپ کو پاک بنایا ہے اتنا ہی پاکوں کا ذکر ان کے اندر اترا ہے، اور انہوں نے اسے کرامت حاصل کی، اسے انہوں نے مقامات حاصل کیے، ان کی زبان میں تاثیر ہونے لگی۔ تو یہ جو تقویٰ ہے یہ ظرف کی طہارت ہے۔ میرا وجود ایک ظرف ہے، اس وجود کے اندر اہل بیت کا ذکر اترے گا۔ یہ جو وجود میرا جب پاک ہو جائے گا تو اس کے اندر اہل بیت کا ذکر اترے گا۔ لہذا اللہ نے کہا، اے صاحبان ایمان، پہلے اپنے وجود کو پاک بناؤ، اتقوا اللہ، اور پھر کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ سچوں کے ساتھ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ ممکن ہے اسی مجمع کے اندر ہر ایک کی کلاس مختلف ہو، کوئی طہارت قلبی میں بہت آگے ہو، کوئی تھوڑا اس سے پیچھے ہو، کوئی تھوڑا اس سے پیچھے ہو، اور کوئی آج پہلی دفعہ یہ بات سن رہا ہو، کل تیاری کرے گا۔ یہی تو نتیجہ ہے مجلس کا، یہی تو حاصل ہے ہمارا اس دسترخوان پہ بیٹھنے کا۔ اور پھر جب ہم اس انداز سے اپنے آپ کو آمادہ کریں گے تو خود ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ نے تو اس گھرانے کو ہماری ہدایت کے لیے مقرر کر دیا، معین کر دیا۔ اللہ نے طے کر دیا کہ اسی گھرانے کے ذریعے سے تمہیں پیغام ملے گا، ہدایت ملے گی، تمہیں اچھائیاں ملے گی، تمہیں کمالات نصیب ہوں گے۔ اب ہم جب چاہتے ہیں تو ہم اپنے مرحومین کے کبھی سارے ثواب میں، کبھی کسی مناسبت کے ساتھ ہم مجلس اعلیٰ کا انتظام کرتے ہیں، اور ہم ذاکرین سے کہتے ہیں ہمیں اہل بیت کا ذکر سنا دو، ہمیں اس گھرانے کی بات سنا دو، تاکہ ہمارے اندر وہ صادقین سے جو وابستگی ہے وہ گہری ہوتی چل جائے۔ اب صادقین سے وابستگی کو گہرا کرنے کے لیے صلوات پڑھیں تو میں عرض کر رہا ہوں، صادقین سے وابستگی کو گہرا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کیا کریں کہ میرا، آپ کا، ہمارا صادقین کے ساتھ تعلق گہرا ہو جائے؟
ایک پہلا رستہ فضائل اور مناقب صادقین کا بیان ہے۔ انسان پاگل بھی اگر ہو جائے نا، توجہ، اگر انسان پاگل بھی ہو جائے تو پاگل آدمی بھی دو کھانوں میں سے جو ایک سڑ رہا ہو اور ایک میں سے خوشبو آ رہی ہو، دو کھانے رکھے میں ہو، ایک سڑا ہوا کھانا ہو جس سے بو آ رہی ہو اور ایک کھانا ہو جس سے خوشبو آ رہی ہو، تو پاگل بھی وہ والا کھانا کھاتا ہے جس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ بات تو ہم پاگلوں کی کر ہی نہیں رہے، صاحبان عقل کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی پاگل بھی ہو تو کھانا وہی کھائے گا جس میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب اہل بیت کی عظمت کو، صادقین کے فضائل کو بیان کیا جائے گا تو پھر انسان لا محالہ ان کی طرف راغب ہوگا۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، تو علموا محاسننا، تمہارا کام ہے ہماری خوبیوں کو بیان کرنا۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، تمہارا کمال، تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہماری خوبیوں کو بیان کرو۔ جب تم ہماری خوبیوں کو بیان کرو گے تو جو بھی ہماری خوبی کو سنے گا ہماری اطاعت کرے گا، وہ خود بخود ہماری فرمانبرداری کرے گا۔ تو اہل بیت کی عظمتوں کا بیان، انہیں جو اللہ نے مقامات عطا کیے، پہلے تو مقامات کو ایک تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ جی صاحب معجزہ، بیماروں کو شفا دینا، مردے کو زندہ کر دینا، جی معجزات دکھانا، یہ کمالات ہیں۔ ہرن سے بات کر لی، شیر سے، مثلا واقعہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کا کہ حضرت ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے اہل مدینہ منورہ کے رہنے والے آپ کا استقبال کرنے کے لیے شہر کے دروازے سے باہر آئے، جو شہر کا دروازہ تھا اس سے باہر آ گئے تاکہ حضرت کا استقبال کریں۔ سامنے سے حضرت کی سواریاں آ رہی ہیں، ادھر سے استقبال کرنے والے شہر سے باہر نکلے ہیں، دور سے حضرت نظر آ رہے ہیں، ادھر حضرت کو اپنے استقبال کرنے والے چاہنے والے نظر آ رہے ہیں۔ اچانک جنگل میں سے ایک شیر نکل کر، توجہ سنوں گا، وہ اس رستے سے آگے بڑھ گیا۔ اب یہ جو شہر سے باہر آئے استقبال کرنے کے لیے، انہیں یہ اضطراب ہے کہ یہ شیر ہے، درندہ ہے، وحشی ہے، یہ ہماری طرف نہ لپک جائے۔ تو وہ اپنے حفاظت کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ایک مرتبہ امام کے جو ساتھ آ رہے تھے وہ اپنی جگہ رکے اور امام کا گھوڑا آگے آنے لگا اکیلا، یعنی امام گھوڑے پر بیٹھے اور امام اپنی سواری پر بیٹھ کر اس کی جانور کی طرف آنے لگے۔ امام کے چاہنے والوں کو امام نے روک دیا کہ تم یہیں رک جاؤ، جو حضرت کے ساتھ تھے، جو حضرت کے ساتھ آئے تھے وہ وہیں رک گئے۔ ادھر استقبال کرنے والے بھی ذرا، دوسرے الفاظ میں کہوں کہ ذرا محتاط اور ڈرے ڈرے سے وہیں رکے رہے۔ حضرت اکیلے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے شیر کی طرف آ رہے ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ سوچنے والے بھی مختلف ہوں گے، جو اپنے جیسا سمجھتے ہوں گے وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے، اور جو حضرت کو صاحب کمال سمجھتے ہیں وہ کچھ اور سوچ رہے ہوں گے۔ تو یہی کچھ کیفیت وہاں ادھر بھی تھی ادھر بھی تھی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا، نہیں بہت بڑا مجمع ہے، مل کر صلوات دیا کرے نبی اللہ۔ حضرت اپنی سواری پر گھوڑے پر بیٹھے ہوئے قریب آئے اور بالکل شیر کے قریب جا کر حضرت نے اس کا باقاعدہ کان پکڑا۔ جو میں نے پڑھا ہے وہی سناؤں گا آپ کو۔ حضرت نے شیر کا کان پکڑا اور کچھ قدم جنگل کی طرف اسے پکڑ کر لے کے گئے اور جنگل میں اسے وہاں پہنچا کر واپس آئے، پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ باہر آئے، استقبال ہوا، حضرت کو مدینے میں لے کر آ گیا۔ اب میں یہیں اگر روایت یہیں ختم ہو گئی ہوتی تو میں بھی یہیں رک جاتا، مگر بات تو یہاں رکی نہیں نا۔ وہ دیکھنے والے، وہ چاہنے والے، وہ حضرت سے محبت کرنے والوں کے تو ذہن میں سوال تھا نا کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ تو ایک چاہنے والے نے پوچھ لیا، مولا ایسا تو نہیں ہوتا جیسا آج ہوا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا جیسا آج ہوا ہے۔ تو حضرت کا ایک حسین فرمان ہے جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایسا قاعدہ دیا ہے میرے مولا نے، یعنی میرے مولا نے
اس عمل کے بعد ایک فارمولہ دیا ہے جس فارمولے پر بہرحال ہم چاہیں تو عمل بھی کر سکتے ہیں، اور اس فارمولے پہ غیر معصومین کے لیے وہ فارمولہ ہے، میرے اور آپ کے لیے فارمولہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں نے اللہ کی اطاعت پر یقین کر لیا ہوتا تو پھر ہوا میں پیدل، ہوا میں چلتے، یہ تو جانور ہے جسے میں چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کی اطاعت اگر کرنے والے اپنے آپ کو، میں اللہ ان باتوں پہ اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے کہہ رہا ہوں، میں یہاں نصیحت کرنے نہیں آیا، میں آپ کو ٹوکنے روکنے کچھ چڑھانے نہیں آیا۔ ہر شخص کا اپنا حساب ہے، ہر شخص کو اپنا جواب دینا ہے۔ اللہ ان باتوں پہ مولا فرماتے ہیں اگر لوگوں نے اللہ کی اطاعت پر یقین کر لیا ہوتا کہ اس کی اطاعت کرنی ہے اور اس کی اطاعت فائدہ مند ہے اور اس کی اطاعت کا حکم صحیح ہے، تو یہ تو جانور ہے، لوگ فضاؤں میں چلے رہتے، لوگ ہواؤں میں چلتے رہتے، وہ ہوا میں چلتے ہوئے نظر آتے، اڑتے ہوئے نظر آتے، تو یہ تو پھر جانور ہے کہ جس کو میں نے ایسا کیا۔ تو عام آدمی ایسا کر سکتا ہے تو امام کے لیے مشکل کیا کام ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل تو عزیزو، یہ گھرانہ ہمیں ان کے فضائل، ان کے مناقب، فضائل اور مناقب کی دو قسمیں ہیں۔ آج تھوڑی سی میرا رنگ بدلا ہوا ہے، آپ بھی ذرا اپنی توجہ ذرا بڑھاتے ہیں۔ صلوات نبی اور آل جگر ٹارے منافقان دے پپڑ تاڑے شمر ملون کو لعنت مارے نعرہ حیدری امام علی علیہ السلام تے بلندر صلوات۔ فضائل کا ایک مطلب تو یہ کہ مناقب اور فضائل اور عظمتوں کا بیان اور معجزوں کا بیان اور کرامتوں کا بیان، اور ایک مرتبہ فضائل کی جو کیفیت ہے وہ ہے قوت قلبی، وہ ہے کمال شجاعت، وہ ہے کمال علم، یہ ایک فضائل کا عنوان ہے۔ جی، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی کمال ہے، توجہ، چاند کے 2 ٹکڑے کرنا بھی کمال ہے، اور ستارے کو ڈیوڑی پر اتروانا بھی کمال ہے، اور معراج پر جانا بھی کمال ہے، مگر ان کمالوں سے کم کمال نہیں ہے قاتل کو شربت پلانا۔ یہ کمال کا ایک اور عنوان ہے۔ جو بے ادبی کر رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، اس کو یہ کہنا کہ پہلے کھانا کھا لو اس کے بعد بات کریں گے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ تھا میرے مولا سجاد کا کہ جب حضرت علی اکبر کے قاتل کو کھانا کھلایا، وہ منہ چھپائے ہوئے تھا کہ کہیں مجھے پہچان نہ جائے، اور حضرت فرما رہے تھے کہ یہ بھی کھاؤ اور یہ بھی کھاؤ، اور پھر فرمایا تم مسافر ہو، کچھ دیر کے لیے آرام کر لو۔ پھر جب وہ جانے لگا فرمایا تمہارے پاس سواری نہیں ہے، سواری لے لو۔ جی، آج تو شاید بہت سے لوگ اپنی سائیکل کسی کو نہ دے، میرے مولا نے اپنا بہترین گھوڑا اپنے نوکروں سے فرمایا کہ وہ جو ہمارے استقبال میں فلاں گھوڑا ہے وہ لے آؤ، اس کو زین وین کس کر کہا کہ یہ تمہارے لیے لے جاؤ کے ساتھ۔ اب اتنی کرامتیں جب دیکھ لی کسی نے، نقاب لگائے ہوئے ہے، تو حضرت سے کہتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تب امام رو پڑے، پھر امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں تمہیں نہیں بھولا ہوں، تو میرے بھائی علی اکبر کے قاتل ہو۔ وہ اور بات ہے، کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہیں۔ یہ کچھ کم عظمت کا بیان نہیں ہے، ایک پوری گفتگو ہے کہ اہل بیت نے تلوار اور بازو کے زور پر اسلام کو عام کیا، پھیلایا، تبلیغ کی، یا کردار کی بنیاد پر۔ اس گھرانے کا ہنر یہ ہے کہ انہوں نے تلوار سے اسلام نہیں پھیلایا ہے، اس گھرانے کا ہنر یہ ہے کہ انہوں نے کردار سے اسلام پھیلایا ہے۔ لہذا مجبور ہو جاتے تھے لوگ، رستہ ہی بند ہو جاتا تھا کہ ان کے علاوہ کسی اور کے بارے میں بات ہی نہیں ہو سکتی، یعنی مجبوراً لوگ مانیں گے۔ ہر طرف نئے نئے نظریات کا دور تھا،
بڑے بڑے دانشور اپنے اپنے نظریات کو پیش کر رہے ہیں کہ اچانک آواز آتی ہے کہ یہ باقر العلوم آل محمد باقر نے فرمایا ہے. اور وہ قول کتنا سنگین ہوتا تھا، وہ فرمان کتنا سنگین ہوتا تھا. مثال دے رہا ہوں، حجاج ابن یوسف نے اپنے دربار، نام آپ نے سنا ہوا ہے، بڑا نام ہے، ظالموں کی تاریخ کا بڑا نام ہے جی. ظلم کرنے والوں میں ایک بہت بڑا نام حجاج ابن یوسف ثقفی تھی. روزانہ اس کے دربار کے اندر محفل لگتی ہے اور لوگ آتے ہیں اور لوگوں کو یہ بلاتا ہے. کچھ لوگوں کو تو نہ آئے تو سزا ملے گی لہذا مجبوراً آتے ہیں، کچھ لوگ اس کی چاپلوسی کے لیے آتے ہیں. اس طرح کا ایک ماحول ہے. تو ایک دن کہنے لگا کہ قرآن کی ایک آیت نے، توجہ چاہوں گا، حجاج ابن یوسف کہتا ہے قرآن کی ایک آیت نے میری کمر توڑ دی، مجھے تھکا دیا ہے. وہ آیت مجھ سے حل ہی نہیں ہوتی. وہ آیت جو کہہ رہی ہے وہ کچھ اور ہے، جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے. اور آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان من اہل الکتاب الا لتؤمنن به قبل موته ويكون عليهم شہیدا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. کون ہے یہ حجاج بن یوسف؟ کہتا ہے کہ اس آیت نے میری کمر توڑ دی، مجھے تھکا دیا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اہل کتاب میں کوئی نہیں ہے، اہل کتاب میں کوئی نہیں مرے گا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِتُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں، عیسائیوں میں، یہودیوں میں کوئی نہیں مرے گا مگر یہ کہ مرنے سے پہلے وہ مومن ہو جائے گا. کہنے لگا روزانہ عیسائی مر رہے ہیں، آئے دن یہودیوں کے مرنے کی خبر آتی ہے، مگر یہ مومن ہو کے تو مر ہی نہیں رہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کوئی اہل کتاب نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مرنے سے پہلے مر کر مومن ہو کر مرے گا. مرنے سے پہلے مومن ہوگا پھر اس کا دم نکلے گا. تو یہ روزانہ مر رہے ہیں تو مومن ہو ہی نہیں رہے. لہذا آج میں نے یہ طے کیا ہے، اب کہہ رہے کون؟ حجاج ابن یوسف کہہ رہا ہے آج میں نے یہ طے کیا ہے کہ ان سارے عیسائیوں کو مار دو، سارے یہودیوں کے گلے میں چھری پھیر دو، اس لیے کہ یہ مومن ہوئے بغیر مر رہے ہیں. میں قرآن کو کیسے کا انکار کروں؟ قرآن تو صراحت کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہو کے مریں گے. تو ایک مرتبہ اسی کے دربار میں بیٹھے ہوئے، اللہ کا کام بھی تو دیکھیے نا، اسی کے دربار میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کی آواز آئی، امیر جان کی امان ہو تو کچھ عرض کروں. کہنے لگا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہنا امیر یہ آپ ایسا نہ سوچیں، ایسا نہ کریں، یہودیوں اور عیسائیوں کو قتل نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت تو ہے ہی آخری زمانے کے لیے. آخری زمانہ جب آئے گا یہ آیت اس وقت جلوہ دکھائے گی. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہے نا. صلوات پڑھیں ذرا محمد والے. جب آخری زمانہ آئے گا تو یہ آیت اپنا جلوہ دکھائے گی. وہ کہنے لگا کیا مطلب ہے؟ کہنا مطلب یہ ہے کہ جب حضرت مہدی ظہور کریں گے تو ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے اور دنیا کے سارے عیسائی اور یہودی مومن ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. مہدی کے آنے کے بعد کی آیت ہے، اور پھر سارے یہودی اور عیسائی مسلمان اور مومن ہو جائیں گے ان کے آنے کے بعد. تو تھوڑی دیر تک تو خاموش رہا، پھر کہنے لگا یہ بات صحیح ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، مگر یہ تم کہاں سے لے کر آئے ہو؟ یہ تمہیں کہاں سے پتہ چلی یہ بات؟ یہ تم بات کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو پھر ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ اگر جان کی امان ہو تو بتاؤں گا. کہا نہیں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ. کہا یہ محمد باقر نے سمجھایا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات نبی. اس سے بلند صلوات پڑھ. عزیزو، امام محمد باقر کی سیرت کا ایک منفرد پہلو. امام کے نام پر آج ہم جمع ہیں اور ایک ماں کی مجلس برسی بھی ہے، اس لیے میں دونوں باتوں کو جوڑ رہا ہوں. امام کی سیرت کا ایک منفرد پہلو یہ ہے کہ امام نے
عزاداری امام حسین کے لیے اپنی ملکیت کو وقف کیا. جی زمین کا ٹکڑا وقف کیا، جائیداد میں سے کچھ حصہ امام کی عزاداری کے لیے وقف کیا. آپ میں سے ہم میں سے بہت سے دوست بیٹھے ہوں گے جن کو اللہ نے زمین دی ہے. یہ 4 ایکڑ، یہ 20 ایکڑ، یہ 100 ایکڑ، یہ 25 ایکڑ، ساری زمین میری ہے، لیکن میں اپنے پورے خاندان کو بتا رہا ہوں کہ اس 20 ایکڑ کی جو آمدنی ہوگی وہ حسین پہ خرچ ہوگی، وہ مولا حسین کے نام پہ خرچ ہوگی. یہ سب سے پہلے یہ انداز، یہ طریقہ، یہ امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ طریقہ امام محمد باقر کا ہے. امام محمد باقر نے سب سے پہلے یہ وصیت فرمائی عزاداری پر. ٹھیک ہے کہ وہ فرمایا کہ یہ جو رقم ہے منی میں عزاداری پہ خرچ کرنا، یعنی عزاداری بھی منی میں کرنا. تو شاید اس کے پیچھے بھی فلسفہ یہی ہو کہ منی میں تو پوری دنیا آئی ہوئی ہوتی ہے نا، عالمی کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے نا، حج مسلمانوں کا انٹرنیشنل سیمینار ہے، پوری دنیا کا مسلمان جہاں جمع ہوتا ہے اور پھر وہاں سے پیغام لے کے جاتا ہے. وہ عالمی اجتماع میں ہی تو من کنت مولا فہد علی المولا سنایا تھا، تاکہ کوئی مسلمان یہ نہ کہے کہ مجھے نہیں پتا. یہ نبی نے کہا ساری دنیا کے مسلمان آئے ہوئے تھے، یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچے. کوئی یمن جائے گا، کوئی افریقہ جائے گا، کوئی ہندوستان آئے گا، کوئی عرب کے علاقوں میں فلاں جگہ جائے گا، ساری دنیا میں وہ پیغام پہنچ گیا. اسی طرح میرے مولا نے فرمایا کہ منی میں حج کے موقع پر میرے جد حسین کی مجلس کے لیے اس پیسے کو خرچ کرو. جی جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ امام محمد باقر کی خوشنودی کا سامان کرتے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا یہ کہہ کر کہ چلیے کچھ دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو مدینہ لے چلیں. ماشاءاللہ امام بارگاہ میں روشنیاں بھرپور ہیں، علم پہ بھی لائٹ چل رہی ہے، بڑی بڑی لائٹوں کا میرے بھائی نے انتظام کیا ہے. مگر تصور کریں، چلیں مدینہ چلیں جہاں ایک قبر پہ چراغ نہیں ہے، اور وہ قبر جس کی یاد میں آج میں اور آپ جمع ہیں، ان کی قبر پہ کوئی چراغ نہیں ہے. شدید دھوپ پڑتی ہے، کوئی سائبان بھی نہیں ہے، قبر کا کوئی احترام بھی نہیں ہے. وہ جوتے پہن کے وہیں قریب سے گزر رہے ہوتے ہیں. کوئی اگر سلام کر رہا ہوتا ہے اہل بیت کو تو اس کا رخ موڑ دیا جاتا ہے. کوئی اگر کہتا ہے یہاں امام باقر کی قبر ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں تمہیں کیسے پتا کہ یہ امام باقر کی قبر ہے، اسے منع کیا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے امام جعفر صادق یہیں پر تو ہیں، امام حسن بھی یہی ہیں، امام زین العابدین بھی جنت البقیع میں ہے، جناب زہرا کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے. مگر نبی کی بیٹی، نبی کی دختر کی قبر پہ کوئی سائبان نہیں ہے. ادھر خود جناب زہرا کے بابا کا مزار سامنے ہے، ہرا گنبد وہاں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. سیدہ کے بیٹے حسین کی قبر کربلا میں ہے. ہزاروں من اور ٹن کے حساب سے وہاں جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، قیمتی چیزیں ہیں، مہنگے قالین ہیں، مہنگے فانوس ہیں، خوبصورت اور مہنگے ٹائل لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی چیزیں وہاں پر سجاوٹ کے لیے لگائی گئی ہیں. مگر اسی حسین کی ماں کی قبر پہ چراغ نہیں ہے. امام زین العابدین کی قبر پہ چراغ نہیں ہے. 3 سال کا سن ہے کربلا میں امام محمد باقر کا. جناب سکینہ 1 سال بڑی ہیں امام باقر سے کربلا کے میدان میں. امام زین العابدین کے فرزند ہیں امام محمد باقر، اپنے دادا کے ساتھ کربلا آئے ہیں اور کم سن ہیں. کم سن یعنی اس وقت میں جو بچے ہیں، وہ جو جناب سکینہ بچوں کے لیے پانی کے لیے چچا کے پاس گئی تھی نا کہ چچا بچوں کی پانی کا انتظام کریں، ان بچوں میں ایک بچہ امام محمد باقر ہے جن کے پانی کا انتظام جناب سکینہ اپنے چچا سے کہہ رہی، چچا چھوٹے چھوٹے بچے، چچا ہی کچھ دیر میں مر جائیں گے، پیاس کی شدت سے بچے دنیا سے چلے جائیں گے، انہیں پانی، ان کے لیے پانی کا انتظام کریں.
بس میں ایک روایت سناتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا. جنہیں رونا آ رہا ہے، جن کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ ان کو خاص اجر عطا فرمائے. جن کے مذہب میں جائز نہیں ہے ان کی شرکت پہ بھی اللہ ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا. ہاں، ذکر ہے اس گھرانے کا کہ جس کا ذکر خود اللہ نے کیا ہے، جس گھرانے کو اللہ نے چاہا ہے کہ عظمتوں سے یاد کیا جائے، فضیلتوں سے یاد کیا جائے. جب امام زین العابدین علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، حضرت اللہ جب امام قریب شہادت تھے تو امام نے امام محمد باقر کا ہاتھ پکڑ کے کہا، بیٹا تم کربلا میں کتنے سال کے تھے؟ تو امام محمد باقر نے فرمایا، بابا میں کربلا میں 3 سال کا تھا. اجرکم اللہ، بابا کربلا میں 3 سال کا تھا. تو امام سجاد نے فرمایا، محمد باقر تمہیں یاد ہے کہ کربلا میں کیا گزرا؟ اب آخری وقت ہے امام زین العابدین کی شہادت کا، اور امام محمد باقر اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ تمہیں کربلا میں کیا یاد ہے؟ تو امام محمد باقر کو سب یاد تھا. فرمایا اب جو چند جملے میں، ساری تفصیل نہیں، ساری روایت نہیں، چند جملے. امام محمد باقر فرماتے ہیں، بابا میں نے دیکھا دادا حسین چچا علی اکبر کا لاشا لے کر آئے، اور ان کے لاشے کی آمد پر دادی ام البنین دادی ام لیلہ نے کیسے اپنے بچے کا استقبال کیا، بی بی ام فروا نے کیسے اپنے بچے کا استقبال کیا. بابا میں نے دیکھا کہ دادا حسین اور محمد کے لاشیں لے کر آئے. ایک ایک کا بیان. آخر میں فرمایا، بابا میں نے دیکھا کہ گود میں علی اصغر ہے اور ان کے گلے پہ تیر لگا ہے، اور دادا حسین وہ چھوٹا سا لاشا اپنی گود میں اٹھا کر لائے، اور اس لاشے کے آنے پر کیا منظر بنا وہ امام محمد باقر نے بیان کیا. بس عزادارو آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام محمد باقر نے ایک جملہ ایسا کہا جس پر امام سجاد کے رونے کی آواز بلند ہوئی، اور وہ رونے کی آواز کیا بلند ہوئی کہ آواز آئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ سنیں. وہ کہتے ہیں، بابا میں نے دیکھا کہ دادا حسین کو گھوڑے سے گرا کے مارا جا رہا ہے. میں نے دیکھا دادا حسین کے بدن پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. اس پر امام سجاد بہت روئے، مگر وہ جملہ جس پر میرے مولا کی شہادت واقع ہوئی ہے نا، روتے ہوئے. اب امام سجاد رو رہے ہیں، جو 40 سال تک روتا رہا، جو 36 سال تک روتا رہا. امام زین العابدین علیہ السلام نے ایک جملہ سنا. امام باقر نے کیا فرمایا؟ فرمایا، بابا میں نے دیکھا دادی زینب کے سر سے چادر اتاری جا رہی. بس یہ جملہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ بلند آواز سے رونے کی آواز آئی، اور ایک آواز گونجنے لگی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. التماس ہے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمانے پرویز بھائی کی والدہ کے لیے، کہ اور مرحومین کے لیے، آپ سب کے مرحومین کے لیے. بسم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کنیز فاطمہ بیمار ہیں، ان کی شفا یابی کے لیے، صحت کے لیے. آپ کے ذہنوں میں بھی جو عزیز و قریب پڑوسیوں میں، دوستوں میں، احباب میں بیمار ہوں، ہمارے جو احباب اس مجلس کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں، ان سب کی حاجات کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے ولن ترسلوا. اللہم صل علی یا حسین